السلام علیکم، آپ سب کا سواگت ہے میرا چینل RS اسلامک باتیں میں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لازمی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں گرج حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ رات کے مطابق مصر آنے والے 70 لوگ تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اطلاع ہوئی تو ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو سینے سے چمٹ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد اور تمام خاندان کے شاہی سواریوں میں بیٹھا کر شہر کے اور شاہی محل میں لے گئے۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید پچھلے نبیوں کی امت میں جائز رہا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اور ایسا کرنے کے لیے سختی سے منع کیا ہے اور اس کی ذاتی الہی کے لیے بھی مایوس بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے۔ یوسف نے کہا، اے ابو جان، یہ ہے تاثیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دیا ہے۔ اوپر کی واقعات کو اچھی خاتمے سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ کے جانب میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار، تو نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجیے کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تورات کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان مصر میں ہی اخلاقی باتیں۔ اگر کسی آدمی کا نجی مزاج عمدہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک مقدس اور لطیف ہو تو اس آدمی کی زندگی اسلوق کریمان میں نمایاں اور اچھی صفتوں میں ممتاز ہوگی اور وہ ہر قسم کا شرف و مجد کا حامل ہوگا۔ اگر کسی آدمی میں اللہ پر ایمان مضبوط اور صاف ستھرا ہو اور اس پر یقین پکا اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں اور حق دیکھ کر سمجھ لینے کے بعد تمام خطرے اور مصیبتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ابتلاء اور آزمائش مصیبت کا حالت کی شکل میں ہو یا دولت و شہرت اور نفسانی کے اسباب کی صورت میں ہو، حق میں انسان کو اللہ کی جانب کی رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ حق معاملے پر ثابت قدم رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا تمام تر مقصد وہی بن جاتا ہے اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہر وقت رگ رگ میں دوڑتا ہے۔ دیانت اور امانت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے انسان کو دونوں دنیائی سعادتوں کی کنجی کہنی چاہیے۔ عادی انسان کو بلند صفتوں سے ایک بڑی صفت ہے۔ اللہ نے جس شخص کو یہ دولت دی ہے وہی دنیا کی مصیبتوں اور دکھ سے گزر کر دنیا اور دین دونوں کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ صبر ایک شاندار خلق ہے اور بہت سی برائیوں کے لیے صبر اور ڈھال کا کام دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جگہوں پر
اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اونچے رتبوں اور بلند درج کو مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے۔ تکلیف پہنچانے والے بھائیوں کی ندامت کے وقت صبر کا اختیار کرنا یعنی دل کو یوست کا ثبوت ہے۔ بہترین اخلاق میں شکر بھی سب سے بہتر اخلاق ہے، اس لیے یہ اللہ کے اخلاق میں سب سے بلند ہے۔ حسد، جلن اور بغض دوست کا انجام حسد کرنے والے اور بغض رکھنے والوں کے حق میں ہی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اگرچہ کبھی جس سے حسد اور بغض کیا گیا ہے اس کو بھی دنیا کا نقصان پہنچ جانا ممکن ہے، لیکن حسد کرنے والے کسی حال میں بھی فلاح نہیں پاتا اور وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے جیسے ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے کہ توبہ کر لو اور حسد والی زندگی کو چھوڑ دو۔ صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسی اونچی صفتوں والی زندگی کی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے، اور اگر انسان میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اچھی اخلاق اور اچھے مسلک پر گنوایا ہے، اور اس دعا کے لیے دعوت دیتے رہے: اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، تو مجھے اپنی ہدایت پر موت دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل عطا فرمائیے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے ہی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مومنوں سے یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے بچھڑنے کے غم میں اتنے پریشان ہوئے اور اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لوٹایا اور روشنی بھی لوٹائی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ ہر مومن کو اچھی اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسی نعمتوں کو اونچی صفتوں میں رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے مریادہ میں رہنا چاہیے۔ آج ہم انسان اس دور میں ہیں جہاں پہ ہر مومن اپنی زندگی کو ہر ایک چیز کے لیے بہت جلد بازی کرنا شروع کر چکا ہے، لیکن جب ہم اپنے نبی، پیغمبروں اور اللہ کی ہدایت کو دیکھیں تو ہمیں صرف اور صرف یہی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم سب کو صرف اور صرف صبر سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ دے کر، کسی کو گالیاں دے کر، کسی کی عیب دوسروں کو بتا کر، کسی کی زندگی میں دخل دے کر، اس سے کسی بھی مومن کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی میں واقعی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف اللہ کی رضا میں ہی ہم سب کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ ہم سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں نماز قائم کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہ کرتے، کیونکہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنواں میں پھینکا تھا تب وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن اس چھوٹی سی عمر سے لے کر جب تک وہ بادشاہ بنے تب تک انہوں نے صرف اور صرف صبر کا دامن تھامے رکھا، اور جب مصر میں ان کے بھائی ناج لینے آئے تو انہوں نے ایک دو کے ساتھ انجان بن کر ان کے سامنے آئے، لیکن انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کو حقیقت بیان کر دیا، اور پھر ان کے بھائی اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی ساری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بتایا۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ خواہش کی کہ ہم گناہ گار ہیں، ساری گناہ ہماری ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی منگوا دیجیے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بہت جلد میں تمہاری گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے معافی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ آج ہم اس دور سے بھی گزر رہے ہیں جہاں کسی انسان کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں، اس کا برائیاں کر رہے ہیں، انہیں یہ بھی پیشکش کرتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی گناہ کی سزا اللہ دے رہا ہے، شاید اس کے اندر یہ کمی ہے تو شاید کچھ گناہ اس نے کیا ہے، لیکن
ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सबका इम्तिहान लेता है और सब किसी को बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। इंसानी ज़िंदगी का दो ही रूप है, एक अच्छा और एक बुरा। खुशहाली के साथ में भी हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जब हमारे ऊपर गम आए, आफत आए, दुख आए, तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने से दूर नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ने हमें जो अता फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें बनाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन जुमा के नमाज पढ़ के ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे अल्लाह ताला ने सिर्फ आपसे 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आपसे मांगा है। 24 घंटे में अगर 1 घंटा हम अल्लाह ताला के दे दे तो उससे कुछ भी हर्ज नहीं होता। 5 वक्त का नमाज हमें हर हाल में पढ़ना चाहिए। आज ऐसी वक्त से हम सब गुजरे, दुनिया की हालात हम सब के सामने हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम अता फरमाए, लेकिन अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, और अल्लाह से ही अपनी सारी दुख दर्द अल्लाह के सामने पेश करें, क्योंकि एक वाहिद अल्लाह ही है जिससे अगर आप अपने दिल की बातें भी बताते हैं तो अल्लाह कभी किसी से शेयर नहीं करता। वरना दुनिया की तो ये हकीकत है कि सुबह में अगर आपने किसी से एक गिला किया तो शाम तक वो सारे मोहल्ले तक पहुंच जाती है। तो हम जान सकते हैं अल्लाह की खूबसूरती कितनी खूबसूरत है कि अल्लाह ताला हमारी ऐबों को भी हमसे छिपाता है और वो किसी से बताता भी नहीं है। इसलिए हम अल्लाह का जितना भी शुक्रगुजार करें, हम अल्लाह के रसूल ने जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया, हमें उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें वो चीज़ बताया जिसके लिए शायद हम मायूस रहते। अगर नबी हम तक नहीं पहुंचते तो हम इस्लाम का मतलब नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हर तरह का, चाहे वो जिना हो, चोरी, भूत परस्ती हो, हर तरह का अल्लाह ताला मिसाल देकर हमें बताने की कोशिश की कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। हम अल्लाह की कितने नियामतों का नाशुक्री करेंगे। सुबह से लेकर रात तक हम अल्लाह का दिया हुआ हर एक चीज़ पर हैं कायम हैं। अगर ये सांसें भी है तो अल्लाह की देन है। इसलिए ऐ मोमिनो, हम सब मिल के अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और एक नेक और अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नमाज पढ़ना है और एक अच्छे और सच्चे इंसान बनना है। आज हमारे सोसाइटी में माँ बाप के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि लोग अब बदल चुके हैं, सोच बदल चुका है। लोगों को हाई फाई में लोगों की रहने की आदत हो चुकी है, लेकिन सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमें रब के पास वापस जाना है। हमारी पहचान हमारी कब्रों से है, हमारी औकात सिर्फ मिट्टी है। हमें अल्लाह ताला ने भी मिट्टी से बनाया और एक रोज़ हम सबको मिट्टी में दफन हो जाना है। इसलिए हमें अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना चाहिए, और ये बनावटी जिसमें जो अल्लाह ताला का देन है वो सिर्फ 4 दिन का मेहमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कब छीन लेगा हम लोग कोई नहीं जानते, लेकिन शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत करना, अच्छा इंसान बनना, किसी मुसीबत में पड़े लोगों का मदद करना, ये सब करने के बाद हम सबको सुकून हासिल होती है। अल्लाह की रज़ा में ही सबकी रज़ा है। अब हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वफ़ात के बारे में। तारीख़ हवाले से कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के लंबे अरसे को मिस्र में ही गुजारा, और जब उनकी उम्र 110 साल की हुई तो उनकी वफ़ात हो गई। तो उन्हें करके ताबूत में महफूज रख दिया, और उनकी वसीयत के मुताबिक जब मूसा के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उस ताबूत को भी साथ ले गए और अपने बाप दादा की सरजमीन ही में ले जाकर सपुत्र खाक कर दिया। बताया गया कि इनके कब्र नाबलस के आसपास है। ये कुनवान का इलाका है जिस पर अब इसराइल का कब्जा है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको बुरे कामों से हमेशा बचने की तौफीक और हमें मोमिन को अच्छी बनने की हलाकत का सबक अता फ़रमाए, और हमेशा हम पर अपनी रहमत नाजिल अता फ़रमाए, ताकि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी खुशहाली में गुजरे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब हो। अल्लाह ताला हमेशा हमारी सारी जायज़ दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। ए अल्लाह, मैं आपकी रहमत की तलबगार हूँ, मुझे एक लम्हा के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना और मेरे तमाम मालूमात दुरुस्त फरमा दीजिए। आपके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। आज तक के लिए मेरा वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।
میں نے یہ سب باتیں بتائی اپنی ویڈیو کے ذریعے. اگر اس میں غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. میرا یہ مقصد ہے کہ آپ سب تک صحیح معلومات پہنچائے. اللہ حافظ. آپ